اللہ المتوحد بجلال ذاتی المتقدس فی کمال صفاتی والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہیں یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہیں یہ، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ محبان محترم، رفیقان گرامی، ہم سب مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، دونوں عالم کے آقا و مولا رحمت للعالمین شفیع المذنبین طٰہٰ و یاسین، ارواحنا فدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائہا وعافیۃ الابدان و شفائہا ونور الابصار و ضیائہا وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل آپ حضرات کے سامنے یہ گفتگو پیش کی گئی، خطاب میں ہم نے یہ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جب وصال کا وقت قریب آیا تو بہت پہلے ہی اللہ رب العزت نے آپ کو اس کی خبر دے دی۔ چنانچہ ہم نے یہ حدیث مشکات شریف کی، جس کے راوی صحابی رسول حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر نور نظر بیٹی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور فرمایا نعیت الیہ نفسی، مجھے میرے سفر آخرت کی خبر دے دی گئی ہے۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر آخرت کی خبر پہلے ہی دے دی گئی۔ چنانچہ ایک دوسری روایت حدیث پاک کی، جو حدیث کی مشہور کتاب ہے سنن دارمی شریف، اس حدیث پاک میں ایک دوسرے مشہور صحابی حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی علالت میں، جس میں کہ آپ کا وصال ہوا، گھر سے آپ باہر تشریف لائے بیماری کی حالت میں، اس حال میں کہ اپنے سر پر آپ کپڑا باندھے ہوئے تھے۔ ہم لوگ اس وقت مسجد میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں داخل ہو کر ممبر شریف پر جلوہ فرمائی کی، آپ تشریف فرما ہوئے، رونق افروز ہوئے۔ پھر آپ نے خطبہ دیا اور خطبے میں ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ انی لانظر الی الحوض من مقام ھذا، یعنی کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اپنے اس ممبر پر بیٹھے ہوئے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ مدینہ شریف مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھ کر، مسجد کے اندر اس کے ممبر پر بیٹھ کر میرے نبی خطبہ دے رہے ہیں
اور وہیں سے ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے گھر سے کہ میں یہاں بیٹھے بیٹھے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر فرمایا خدا کا ایک بندہ ہے جس کے سامنے دنیا اور دنیا کی خوبصورتی، عیش و عشرت پیش کی گئی اور اسے یہ اختیار دے دیا گیا کہ چاہے تو وہ دنیا میں رہے یا آخرت کو پسند کر لے، اسے یہ اختیار دیا گیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے جب یہ بیان فرمایا کہ اللہ کا ایک بندہ ہے جسے دنیاوی زندگی، یہاں کا تعیش، یہاں کی زندگی میں رہنا جینا اور آخرت کی طرف جانا، دونوں چیزوں میں اختیار دیا گیا کہ وہ بندہ چاہے تو اس دنیا میں رہے، وہ بندہ چاہے تو آخرت کو پسند کر لے۔ اس بات کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی نہ سمجھ سکا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رو پڑے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی، میرے ماں اور باپ آپ پر قربان ہوں۔ صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ سرکار تو ایک ایسے بندے کا واقعہ ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ کا ایک محبوب بندہ ہے جسے اللہ نے اختیار دیا کہ وہ دنیا میں رہنا چاہے رہے یا آخرت کی طرف سفر کر لے، اس میں تعجب کی بات کیا ہے، اس میں رونے کی بات کیا ہے، پھر آخر ابو بکر کیوں رو رہے ہیں؟ چنانچہ بعض لوگوں نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ اس بوڑھے شخص کو دیکھو، سرکار تو ایک بندے کے معاملے میں بات کر رہے ہیں مگر یہ ہیں کہ روئے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ماں اور باپ آپ پر قربان ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے حضرت سیدنا ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ چونکہ ابو بکر صدیق رازدار نبوت تھے، فوراً آپ سمجھ گئے کہ وہ بندہ کوئی اور نہیں، نبی آخر الزمان ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اصدق الصادقین سید المتقین، رازدار نبوت پہ لاکھوں سلام۔ یہاں دو چیزیں اس حدیث پاک سے معلوم ہوئیں۔ نمبر ایک یہ کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سفر آخرت کی خبر دے دی گئی تھی، آپ کو اس کا علم عطا فرما دیا گیا کہ اب فلاں وقت آپ اس دنیا سے آخرت کی کا سفر کریں گے۔ دوسرے یہ کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عطا فرمایا تھا کہ وہ مدینہ شریف میں رہ کر حوض کوثر کو بھی جو جنت میں ہے اسے دیکھتے ہیں، حوض کوثر پر نظر رکھتے ہیں۔ تو جب دنیا میں رہ کر جنت کے حالات، پورے عالم کے حالات، اور یہ کہیے کہ اگر آپ سنتے رہے تو آگے ایسی روایت فقیر قادری آپ کے سامنے پیش کرے گا جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امت کے ہر امتی کا عمل معلوم ہے، کس امتی نے کب کہاں کیا کیا، اس بات کی بھی خبر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہیں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ جب کہ 8 برس ہو چکے تھے، اصحاب احد، جنگ احد میں شہید ہونے والے صحابہ کو دفن کر دیا گیا، اور 8 برس کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ چنانچہ بخاری شریف اور مسلم کی یہ صحیح روایت حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے بعد میدان احد تشریف لے گئے۔ جن لوگوں نے حج و عمرہ کیا ہوگا انہیں معلوم ہوگا کہ مدینہ منورہ سے میدان احد کتنی دوری پر ہے۔ آج اس وقت میدان احد میں وہاں پر ایک چھوٹی مسجد بنی ہوئی ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں وہاں تو ویرانہ ہی ویرانہ تھا، آبادی کا نام و نشان نہیں تھا، بس اصحاب شہدائے احد کی قبریں تھیں۔ سرکار وہاں تشریف لے گئے اور آپ نے نماز جنازہ اصحاب احد کی پڑھی 8 سال کے بعد۔ یہ سرکار کی خصوصیت اور اصحاب احد کی خصوصیت تھی، 8 سال کے بعد کسی کی جنازہ نہیں پڑھی جاتی۔ کہاں ہیں وہ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ لوگ کہ انبیاء کرام یا اولیاء کرام قبروں میں مر کر گڑ سل کے ختم ہو گئے؟ بتائیے، اگر وہ قبروں میں 8 سال تک کس کی لاش محفوظ رہتی ہے؟ کون مر گل کر سڑ کر ختم ہو گیا؟ ہمارے فقہا نے تو کتابوں میں یہ لکھا کہ عادتاً عام طور پر قبر میں مردے کی لاش بڑی مشکل سے 3 دن تک سلامت رہتی ہے، بس بڑی مشکل سے 3 دن تک۔ لہذا اگر کسی شخص کو
ایسی حالت میں دفن کر دیا گیا کہ اس کی نماز جنازہ نہیں ہوئی ہے، تو 3 دن تک اس کی قبر پر اگر موقع ملا تو لوگوں کو چاہیے کہ ضرور 3 دن کے اندر اندر اس کی نماز جنازہ قبر میں دفن کرنے کے بعد بھی جا کر کے پڑھ لیں، کیونکہ 3 دنوں کے اندر لاش کے سڑنے کا امکان کم رہتا ہے، 3 دن کے بعد سڑنے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، یہاں تو 8 سال کے بعد نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے۔ گویا کہ یہ عقیدہ جو ان وہابیوں تبلیغیوں نے گڑھ رکھے ہیں کہ مر کر لوگ مٹی میں گل سڑ جاتے ہیں، یہ ان کا عقیدہ سخت باطل، غلط اور مذہب اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی، اس کے بعد ممبر پر تشریف فرما ہوئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میدان احد میں ممبر کہاں سے آیا؟ گویا کہ صحابہ نے ممبر وہاں بنایا، پھر سرکار ممبر پر تشریف لے گئے، اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا، تقریر فرمائی۔ پتہ چلا کہ تقریر کے لیے مقرر کو اونچی جگہ پہ ہونا چاہیے، اس کے لیے ممبر لگانا، کرسیاں لگانا، اسٹیج سجانا یہ سنت سے ثابت ہے۔ اس کے بعد میرے نبی نے وہاں سے خطاب فرمایا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ سنو، اب میں تمہارے درمیان سے جا رہا ہوں اور تم سے ہماری ملاقات کا مقام حوض کوثر ہے، اور میں اس جگہ سے یعنی میدان احد سے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، اور فرمایا انی قد اوتیت مفاتیح خزائن الارض، یعنی بے شک مجھ کو زمین کے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئی ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ تو ایک وہ روایت جو سنن دارمی کی ہے، دوسری روایت بخاری مسلم کی ہے، میرے نبی فرماتے ہیں کہ میں یہاں سے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ وہ چند حدیثیں اگر اور ذکر کی جائیں تو وقت صرف حدیثوں کے ذکر میں مکمل ہوگا، حالانکہ گفتگو اور آگے بھی کرنی ہے۔ بہرحال یہ چند حدیثوں سے یہ ثابت ہوا جو ہم نے پیش کی، اور اس پر احادیث کی کثرت پیش کی جا سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سفر آخرت کی خبر دے دی گئی تھی۔ جو نبی کریم کو اپنی طرح کہتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے طرح اپنے مثل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا ان کا عقیدہ حدیث پاک کے مطابق ہے؟ کیا ان کا عقیدہ کسی مسلمان کے عقیدے کے مطابق ہے؟ جناب عالی، آپ خود مجھے بتائیں، کون ہے آپ کے گاؤں میں، آپ کے شہر میں رہنے والا، کون ہے آپ کے رشتہ داروں میں رہنے والا جس کو مرنے سے پہلے اس کو اس کے موت کی خبر ملتی ہے؟ نبی کا مثل ہونا، ارے جب اس معاملے میں کوئی نبی کی برابری نہیں کر سکتا ہے تو اور دیگر صفات میں کیا خاک کر سکتا ہے؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے ہمیں عقیدہ دیا، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہیں یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ بہرحال سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنی دنیا سے رخصت کا وقت قریب ہوا تو شیخ عبدالحق محی الدین دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشاعت العلمات شریف میں اپنے یہ تحریر فرمایا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا، بلال جا کر اعلان کر دو مدینہ کی گلیوں میں سب لوگ جمع ہو جائیں، آج میں ان کو وصیت کروں گا، اور کہہ دینا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے۔ حضرت بلال مدینہ کی گلیوں میں اعلان کرنے لگے، سب لوگ وصیت کے لیے آؤ، سرکار وصیت فرمائیں گے اور یہ سرکار کی آخری وصیت ہے۔ اس اعلان کو سن کر لوگ گھبرا گئے، اتنی تیزی سے مسجد کی طرف بھاگے، جمع ہو گئے کہ مسجد میں بیٹھنے کی جگہ نہ تھی۔ لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے بند کرنا بھول گئے، وہ تیزی میں گھبراہٹ میں اپنی دکانیں کھلی چھوڑ دیں، مکان چھوڑ دیا، جہاں جو کام کر رہا تھا چھوڑ کر باغوں سے بھاگا ہوا سیدھا مسجد نبوی میں حاضر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر انور پر رونق افروز ہوئے، لمبا خطبہ دیا، اس کے بعد ارشاد فرمایا، اے لوگوں سن لو، میرے آخرت کا سفر قریب ہے، جان اور مال سامان اگر ان میں سے کوئی بھی کسی کا حق مجھ پر ہے تو آج وہ بدلہ مجھ سے لے لے، اگر کسی کا کوئی حق میرے اوپر باقی ہے تو آج وہ بدلہ لے لے۔ ہمارا طریقہ یہ کیا ہے کہ ہمارے یہاں تو مرنے کے بعد لوگ حق معاف کرواتے ہیں، لیکن ہونا تو یہ چاہیے کہ مرنے سے پہلے اپنے حقوق کی معافی کروانی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا، اگر کسی کا مال سامان کسی بھی طریقے کا کوئی حق مجھ پر باقی ہے تو اپنا حق مجھ سے لے لے۔ اللہ اکبر۔ سوچیے آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شان یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انما انا قاسم واللہ یعطی، میں ہی بانٹنے والا ہوں اور اللہ دینے والا ہے۔ ہمیں جو جان ملی مصطفیٰ نے دیا ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں،
بلکہ یہ بخاری شریف کتاب العلم کی مشہور حدیث پاک ہے. کتاب العلم کے اندر یہ حدیث پاک ہے. درس بخاری میں جو لوگ شریک ہوتے ہوں گے، کتاب العلم کا مکمل باب ختم ہو چکا، انہوں نے باضابطہ سے سماعت کیا ہوگا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے خطبے میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی. اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، تفقہ فقہ کا علم عطا فرماتا ہے. وہ عالم و مفتی اور فقیہ بنتا ہے، اور بے شک میں ہی بانٹنے والا ہوں اور جو ہے اللہ دینے والا ہے. یعنی کہ اللہ جس جس چیز کا دینے والا ہے میں ان سب کو بانٹنے والا ہوں. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تم سے کھلا باب جود، تم سے ہے سب کا وجود، تم سے ہے سب کی بقا، تم پہ کروڑوں درود، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. تو جو کچھ ہمیں جان ملی رب نے دی، مگر بانٹا مصطفیٰ نے. تقسیم مصطفیٰ کے در سے ہوئی. مال دیا رب نے، مگر اس کی تقسیم در مصطفیٰ سے ہوئی. ہمیں اولاد، مال، دولت، جائیداد، عزت و ثروت، غرضے کی جن جن چیزوں کو دینے والا رب ہے ان سب کو بانٹنے والے مصطفیٰ ہیں. تو پھر اس کے باوجود میرے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی کا کوئی حق میرے اوپر آتا ہے تو اپنا حق لے لے. کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھو، اب بات آ گئی حق کی تو ہم اس کی وضاحت کر دیں. یاد رہے حق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اللہ کا حق اور ایک بندوں کا حق. اللہ کے حق دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک اللہ کا وہ حق جو توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، ایک اللہ کا وہ حق جو توبہ سے معاف ہو جاتا ہے. جیسے شہر میں تھا اور جمعہ اور عید کی نماز پڑھنی تھی، نہیں پڑھا، چھوڑ دیا، تو اس کے بدلے میں ظہر پڑھ لی، تو جمعہ اور عید کے چھوڑنے کا گناہ. اسی طرح شراب پینے، ناچ گانے وغیرہ دیکھنے کا گناہ. یہ تو یہ گناہ ہے کہ اگر سچے دل سے رب کی بارگاہ میں توبہ کرے تو اللہ رب العزت اس کے گناہ معاف کر دے گا. دوسرا اللہ کا حق وہ ہے کہ صرف توبہ سے معاف نہیں ہوگا بلکہ جو غلطی کی ہے اس کا بدلہ بھی دینا ہوگا. مثلا کسی نے نماز نہ پڑھی ہو تو نماز نہ پڑھنے پر اگر توبہ کر لے گا تو نماز معاف نہیں ہوگی، بلکہ اسے نماز جتنی چھوڑی ہے، جتنے سالوں کی، اپنی پوری زندگی کی نمازیں اسے قضا ادا کرنی پڑیں گی. روزہ نہیں رکھا ہے تو توبہ کرنے سے جو روزہ اس نے چھوڑا ہے وہ معاف نہیں ہوگا، بلکہ توبہ کرے اور اس کے بعد جتنے روزے چھوڑے ہیں سارے روزے بھی ادا کرے. زکوٰۃ اگر اس نے نہ دی ہے، زکوٰۃ واجب تھی نہ دیا، تو جتنے زکوٰۃ اب تک جتنے سالوں کی نہ دی ہے حساب لگا کر سارے سالوں کی زکوٰۃ بھی دینی ہوگی. اسی طرح اگر فطرہ نہ ادا کیا ہو تو اسے فطرہ ادا کرنا ہوگا. حج نہیں کیا ہے تو حج ادا کرنا ہوگا. قربانی اگر نہیں دی ہے تو جتنے سال قربانی نہیں دی ہے اتنے سال ایک بکرے کی قیمت اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ہوگا. ایسا نہیں کہ صرف توبہ کر لے گا معاف ہو جائے گا، توبہ بھی کرنا ہوگا اور ان سارے چیزوں کو دوبارہ ادا بھی کرنا ہوگا. ہاں اگر کوئی شخص توبہ کر لے اور نمازوں کی قضا ادا کرنی شروع کر دے، توبہ کر لے روزوں کی قضا ادا کرنی شروع کر دے، توبہ کر لے زکوٰۃ جو باقی ہے آہستہ آہستہ اس کی ادائیگی شروع کر دے، قربانی جو باقی تھی آہستہ آہستہ اس کی ادائیگی شروع کر دے، اور پکا ارادہ رکھے کہ اگر زندگی نے وفا دیا تو میں سب کچھ ادا کر لوں گا، لیکن وہ مر گیا ابھی برسوں کی نماز قضا باقی ہے، مر گیا وہ ابھی برسوں کی روزوں کی قضا باقی ہے، مر گیا صدقات کی قضا باقی ہے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ چونکہ اس نے سچی توبہ کی تھی اور اس نے جو ہے قضا ادا کرنے کا پکا وعدہ کیا تھا، عہد رکھا تھا، تو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم پر لے کر اسے معاف فرما دے گا. مگر میاں یہ ہمارے تمہارے بس کا روگ نہیں ہے. جس بندے نے سچی توبہ کی ہے اور سچی نیت کی ہے اس کے دل کے حالات کو رب جانتا ہے. اگر اس کی نیتیں سچی ہیں تو رب معاف کرے گا، لیکن اگر خود یوں ہی اس نے نیت کر لی تو اس کی نیتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اسی طرح یہ تو ہوا اللہ کا حق، اور ہے بندوں کا حق. کسی پر ظلم کیا، بھائی کی زمین ہڑپ کر لی، جائیداد دبا لیا، کسی مسلمان کو بے وجہ مارا، اسے گالی گلوچ کیا، اس کی بے عزتی کی، اسے برسر عام بدنام کیا،
یا کسی کو تھپڑ مارے، بہنوں کے حقوق کو دبایا، بھائیوں کے حقوق کو دبایا، ماں اور باپ کو ستایا ہے، بھائیوں کو ستایا ہو، اگر کسی طریقے سے کسی بھی مسلمان کو اگر اس نے ذرہ برابر بھی بلا وجہ شرعی تکلیف پہنچائی ہے تو اللہ توبہ پہ توبہ، توبے پہ توبہ کرتا رہے، مسجدیں بنواتا رہے، غریبوں کو کھلاتا رہے، یتیموں کو پالتا رہے، کتنا عمرہ کرتا رہے، قرآن چھپوا کر بٹواتا رہے، کتابیں دیتا رہے، مدرسے بنواتا رہے، جتنا چاہے وہ نیک عمل کر لے، اس کے یہ گناہ معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کرے جس بندے کو اس نے ستایا ہے۔ لہذا جن نوجوانوں نے اپنے ماں باپ کو ستایا ہو، اپنے ماں باپ کو اونچی آواز سے ڈانٹا بھی ہو، اپنے ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات بھی کی ہو، یا غصے میں انہیں آنکھیں دکھائی ہوں، قرآن فرماتا ہے لا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ہرگز انہیں اف تک مت کہنا، انہیں ہوں تک نہیں کہنا، تیز نظروں سے کبھی اپنے ماں باپ کو غصے سے دیکھنا بھی نہیں، اس لیے کہ یہ بھی حرام و ناجائز ہے۔ اگر ذرا سی بھی کسی عمل کی وجہ سے کسی نے اپنے ماں باپ کو ذرہ برابر بھی تکلیف پہنچائی ہوگی تو یاد رہے نہ اس کی نمازیں قبول ہوں گی، نہ اس کے روزے قبول ہوں گے، اور نہ قیامت کے دن وہ بخشا جائے گا جب تک کہ اس کے ماں باپ اسے معاف نہ کر دیں۔ جب تک کہ اگر کسی نے کسی کے بھائی، اپنے بھائی کی کوئی زمین، کوئی حصہ، کوئی پیسہ دبا لیا ہے تو ہرگز معاف نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا بھائی معاف نہ کرے یا اس کا حق اسے دے دیا جائے۔ اگر باپ کے مرنے کے بعد کسی نے بہنوں کا حق دبا لیا ہے یا تو یاد رہے جب تک بہن کا حصہ نہیں دو گے تب تک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ کسی مسلمان بھائی، عام مسلمان کو اگر کسی نے بے وجہ شرعی تکلیف پہنچائی تو ہرگز معاف نہیں ہوگا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے پوچھا، اے صحابہ یہ بتاؤ مفلس اور نادار کون ہے؟ مشکات شریف کی حدیث پاک راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ صحابہ سے میرے نبی نے فرمایا اتدرون مل مفلس، تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ میں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مفلس وہ ہے جس کے پاس روپے پیسے نہ ہوں، مفلس وہ ہے جس کے پاس مال جائیداد نہ ہو۔ میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ سنو، مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ کا پہاڑ لے کر کے آئے گا، مگر اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگایا ہوگا، کسی کو ذلیل کیا ہوگا، کسی کو بدنام کیا ہوگا، کسی کا مال کھا لیا ہوگا، کسی کو تھپڑ بے وجہ مارے ہوگا، اور اس کے پاس نمازوں کا پہاڑ ہوگا، روزوں کا پہاڑ ہوگا، نیکیوں کا پہاڑ ہوگا۔ اب یہ سارے حقدار آ کے گھیر لیں گے رب کی بارگاہ میں، اے اللہ اس نے مجھے مارا تھا، اے اللہ اس نے مجھے میرے ایک ہاتھ ایک گز زمین دبا لی تھی، اے اللہ اس نے مجھے فلاں مال میں پیسے دبا لیے تھے، اے اللہ اس نے مجھے جو ہے لوگوں کے سامنے گالیاں دی تھیں، میری کوئی غلطی نہ تھی، اس نے مجھے ذلیل و رسوا کیا تھا۔ سارے حقدار آ کے گھیر لیں گے اور اس کے پاس نمازوں کے نیکیوں کا پہاڑ ہے، صدقے کی نیکیوں کا پہاڑ ہے، مسجد بنانے کی نیکیوں کا پہاڑ ہے، صدقات و زکوٰۃ کی نیکیوں کا پہاڑ ہے، بڑے بڑے نیکیوں کے پہاڑ ہیں۔ ایک حقدار آئے گا، رب کہے گا معاف کر دو، وہ بندہ کہے گا نہیں مجھے بدلہ چاہیے اے اللہ، اب اس کی نیکیاں اسے دے دی جائیں گی۔ دوسرا آئے گا نیکیاں لیتا جائے گا، ایک ایک حقدار آ کر نیکیاں لیتا جائے گا یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، مگر حقدار اب بھی اپنا حق مانگنے آئیں گے تو اب اس کا بدلہ یہ ہوگا کہ ان کی برائیاں اٹھا کر اس کے سر پہ ڈالی جائیں گی، ان کی برائیاں کہ آیا ہوگا نیکیوں کا پہاڑ لے کر مگر دنیا میں اتنے حقوق دبائے ہوں گے کہ گناہوں کا پہاڑ اس کے سر پہ لاد دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، گناہوں کا پہاڑ اس کے سر پہ لاد دیا جائے گا۔ میرے نبی فرماتے سب سے بڑا مفلس وہی ہے۔ اللہ اکبر، کیوں؟ آپ سوچئے دنیا میں اگر بھوکے ہو تو بھوک و تڑپ کو دیکھ کر کوئی کھانا کھلا دے گا، دنیا میں اگر پیاسا ہے تو کوئی پانی پلا دے گا، کسی سے مانگ لو گے تو دے دے گا، کمبل اوڑھنے کے لیے چادر اور بسترے نہیں ہے کوئی دے دے گا، سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں، بہت ساری جگہیں مل جائیں گی، مگر قیامت کے دن کیا ملے گا؟ کوئی کسی کو کچھ دینے والا نہیں ہے۔ ہاں آج آپ دیکھ لیں لوگ کیا دیتے ہیں، ابھی اسی ہنگامہ آرائی بیماریوں میں نہ جانے کتنی مشکلات میں لوگ تھے، سب جگہ رفاہی کام ہوئے، خوب لوگ تنظیمیں بنائیں، پیسے جمع کیے اور سب کو راشن پانی بانٹا۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں حضرت کوئی دعا کیوں نہیں کر دیتا کہ یہ ساری مصیبتیں دور ہو جائیں؟ میں دل پہ ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں یہ مت سوچنا کہ میں اپنے درد بتا رہا ہوں، ہرگز نہیں۔ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ایسی حالتیں نہیں رکھیں، اور اس کے رب کی رحمت سے امید ہے کہ پیارے حبیب کے صدقے میں ایسی حالتیں آئیں گی نہیں۔ مگر ہم نے یہ تو آپ نے سنا ہوگا، پھلاں جگہ اتنے راشن کے کٹ بانٹے گئے، پھلاں جگہ اتنا غریبوں میں پیسے تقسیم کیے گئے، مگر آج تک ہم کو کوئی تنظیم ایسی نظر نہیں آئی جس نے یہ سوچا ہو کہ جس طرح فیکٹریاں بند ہوئیں، جس طرح کاروبار بند ہوئے، جس طرح دکان بند ہوئیں، اسی طرح مدارس اسلامیہ بھی بند ہوئے ہیں، اسی طرح مدارس بند ہوئے ہیں، اسی طرح دینی دانشگاہیں بھی بند ہو گئی ہیں، پرائیویٹ مدارس کے علماء تنخواہ نہیں پا رہے ہیں، ٹرسٹیان، صدر اور ذمہ داروں نے وہ ظلم ڈھایا ہے، ایسا ظلم ان علماء پہ ڈھایا ہے کہ تنخواہیں ان کی روک دیں، انہیں ایسی مشکل وقت میں مدرسوں سے باہر کیا، مگر کسی نے یہ نہیں کہا لاؤ کوئی تنظیم بنا لیں کہ بیچارے ہم تو گاؤں گھر والے ہیں، ہم محنت کر کے کما سکتے ہیں، ہم کہیں نہ کہیں کوئی کام کر لیں گے۔ یہ مولانا صاحب ہیں، یہ قاری صاحب ہیں، یہ حافظ صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں، یہ مکتب میں پڑھانے والے ماسٹر صاحب ہیں، یہ بیچارے کبھی کوئی کام کیے ہی نہیں ہیں، کہاں جائیں گے مزدوری کرنے؟ انہوں نے کبھی کوئی مزدوری نہیں کی ہے، یہ ٹھیلے نہیں کھینچ پائیں گے، یہ کہیں ڈھیری نہیں لگا پائیں گے، یہ کسی کے ہاں مزدوری نہیں کر پائیں گے، ان کو بھیک مانگنے بھی نہیں آتا ہے کہ یہ بھیک مانگ لیں گے، ان کے کرتے ہیں، پیجامے ہیں، داڑیاں ہیں، چہرہ نورانی ہے، یہ کیسے کھائیں گے، جئیں گے؟ لاؤ ایک تنظیم بنا دی جائے تاکہ ان علماء کی بھی مدد ہو جائے۔ کہیں مجھے نظر نہیں آئی ایسی کوئی تنظیم، مجھے کہیں ایسی تحریک نظر نہیں آئی جس نے علماء کی مدد کی ہو۔ بتائیے جس قوم کا یہ حال ہو پھر وہ انتظار کرے کہ اللہ کی رحمت اترے گی؟ جس قوم کا یہ حال ہو کہ اس جماعت کے علماء کو انہوں نے اس قدر پیچھے ڈھکیل دیا ہو، آپ امید رکھتے ہو کہ وہاں پر اللہ کی رحمت اترے گی؟ اللہ اکبر! یہ آخرت کا مفلس نہیں، اس وقت دنیا کا مفلس ہے۔ آج کا ہماری قوم آخرت کی مفلس تو بعد میں ہوگی، اسی دنیا کی مفلس ہو گئی ہے کہ اس کے لیے تو ہر چیز میں لاکھوں کروڑوں پیسے نکلتے ہیں مگر دین کے لیے نہیں نکلتے ہیں۔ اللہ رب العزت بچائے۔ قیامت کی مفلسی سے ڈرو۔ بات آ گئی حقوق کی تو وضاحت کیے کرنا ضروری تھا، اس لیے میں وضاحت کرتے چلا جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر! دیکھیے دنیا کی مفلسی یہ کوئی مفلسی نہیں ہے۔ جن علماء کو کسی نے کچھ نہیں دیا وہ بھی کھا جی رہے ہیں، جن کو کسی نے پوچھا نہیں الحمدللہ وہ بھی کھا جی رہے ہیں، اللہ کا کرم ہے۔ اللہ اکبر! مگر قیامت کے افلاس سے ڈرو، وہاں کی مفلسی کا خوف کرو، کیسا عالم ہوگا۔ قرآن فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جازی عن والدہ شیئا، یعنی اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس میں کوئی باپ اپنے بچے کے کام نہ آئے گا اور نہ کوئی کام والا بچہ اپنے باپ کو کچھ فائدہ پہنچائے گا۔ اس دن سے ڈرو جہاں کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، نہ باپ بیٹے کو نہ بیٹا باپ کو۔ سورہ عبس میں اللہ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ قیامت کا دن وہ ہولناک دن ہوگا، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، یہاں تک کہ بیوی اپنے بیٹوں سے بھی فرار اختیار کرے گی۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! اس دن ان میں سے ہر ایک کو اس دن اپنی اپنی نجات کی فکر ہوگی، ان کے لیے وہی آپس میں بس ہوں گے، ان کی اپنی حالت یہ بس ہوگی، مطلب یہ کہ کوئی کسی کی مدد نہ کرے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ، اور اپنی بیوی سے اپنے بچوں سے بھاگے گا۔ اس دن ہر شخص کی اپنی ایک الگ حالت ہوگی جس میں وہ پریشان ہوگا، کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ لہذا قیامت کے دن سب سے بڑا مفلس وہ ہے جس کے پاس کوئی نیکیاں نہیں ہوں گی۔ یاد رہے یہاں پر کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حج کر کے آ جائیں گے آخری عمر میں تو اللہ سب معاف کر دے گا۔ بڑی لمبی تفصیل مختصراً بتا دوں کہ حج کرنے کی وجہ سے بلا شبہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مگر یاد رہے نماز کے قضا کرنے کا گناہ الگ ہے اور نماز جو قضا ذمہ باقی ہے وہ الگ ہے۔ اسی طرح روزہ کے قضا کا گناہ الگ ہے اور اس کی جو قضا کرنا باقی ہے وہ الگ ہے۔ اسی طرح کسی کا حق مارنا گناہ الگ ہے اور حق جو دبا کے بیٹھا وہ ایک الگ ہے۔ لہذا حج کرنے کی وجہ سے نماز جو قضا کی ہے اس کا گناہ معاف ہوگا، نماز معاف نہیں ہوگی۔ روزہ جو قضا کیا ہے وہ معاف ہو جائے، گناہ معاف ہوگا، روزہ معاف نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ جو نہیں دی ہے تو نہ دینے کا گناہ جو ہوا ہے وہ معاف ہو جائے گا، زکوٰۃ معاف نہیں ہوگی۔ اسی طرح کسی کا اگر حق مارا ہے تو حج کرنے کی وجہ سے اس کا حق بھی
حج کرنے کی وجہ سے جو اس کے ذمہ حق باقی ہے وہ بھی معاف نہیں ہوگا۔ اس کو اچھی طرح یاد رکھیں۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مالک کل ہیں، مالک رقاب امم ہیں، پوری امت کے گردنوں کے وہ مالک ہیں، وہ ہم سب کے مالک و مختار ہیں۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبض و اختیار میں، مگر پھر بھی آقا نے حقوق العباد اور حقوق اللہ کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر کسی کے اوپر کوئی میرا حق آتا ہے تو اپنا حق مجھ سے لے لے۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک صحابی آگے بڑھے آہستہ آہستہ، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر میرا یہ حق آتا ہے، میں چاہتا ہوں۔ فرمایا وہ کیا حق ہے؟ کہا یا رسول اللہ، ایک جنگ کے موقع پر آپ سب بندی کر رہے تھے اور آپ نے کمچی سے ڈنڈے سے مارا تھا، میں آج اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابی نے عرض کی، میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، آگے بڑھو، اپنا بدلہ لے لو۔ صحابی آگے بڑھے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے مجھے کمچی ماری تھی اس وقت میرے جسم پر کپڑا نہیں تھا، میں ننگا تھا، تو جیسے آپ نے میرے ساتھ کیا میں وہی بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ پیراہن مبارک میرے نبی نے کرتا مبارک اٹھایا، صحابی جھوم کر آگے بڑھے اور مہر نبوت کو چوم لیا۔ عرض کیا یا رسول اللہ، بڑے دنوں سے تمنا تھی کہ بوسہ لے لوں، مجھے بدلہ نہیں لینا تھا، مجھے اپنی یہ تمنا پوری کرنی تھی جو آج میری معراج مجھے حاصل ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ صحابہ تھے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بھی فرمایا کہ سن لو، اگر کسی نے کوئی حق بھی مارا ہو تو آج اسے پورا کر دے، دنیا کی ذلت و رسوائی سے نہ ڈرے کہ آخرت کی رسوائی بڑی خطرناک ہے۔ ایک صحابی رسول آگے بڑھے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مال غنیمت سے جو ہے 3 درہم سکے چوری کر لیے تھے۔ فرمایا کیوں کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ مجھے ضرورت تھی۔ میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، ان سے درہم لو اور مال بیت المال میں جمع کر دو۔ اللہ اکبر۔ سوچو وہ کتنے اچھے لوگ تھے، وہ کتنے اچھے لوگ تھے کہ آخرت کی رسوائی سے بچنے کے لیے بھرے مجمع میں دنیا کی رسوائی کو تو برداشت کر لیا، اپنی خیانت کا اعلان کر دیا، اور آخرت کی رسوائی سے بچنے کے لیے دنیا کی رسوائی سے کو آپ نے شرم کی چیز نہ سمجھی۔ اللہ رب العزت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اور ان کے اصحاب کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اب چونکہ ہمارا موضوع تو تھا حیات النبی، تو ہم نے سوچا تھا کہ مختصراً گفتگو کر کے حیات النبی پر کلام کریں گے، مگر بات آتی جا رہی ہے، کیونکہ میں رٹا رٹایا مقرر تو ہوں نہیں کہ بس ایک سیٹنگ کے ساتھ تقریر رٹ لوں اور بولتا چلا جاؤں آنکھ بند کر کے۔ میرا اپنا ایک طریقہ ہے کہ جو باتیں سامنے آتی ہیں میں اس کی وضاحت کرتا جاؤں۔ درسگاہ کا آدمی ہوں، میرا کام ہے حدیثیں پڑھنا پڑھانا، مسائل دینیہ کا پڑھنا اور پڑھانا، میرا کام ہے سیرت طیبہ کو سننا سنانا سمجھانا، تو میں اس گوشے میں جہاں جہاں جو باتیں آتی ہیں اس کی طرف بھی روشنی ڈالتا ہوں، اس لیے وقت زیادہ ہو جاتا ہے اور مضمون مکمل نہیں ہو پاتا ہے۔ اب اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی گفتگو کو جو ہے مختصراً سمیٹتے ہوئے 2-4 منٹ اور آپ کا لے کر اس گفتگو کو ایک نتیجے پر پہنچائیں، تاکہ کل کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے حیات النبی کے موضوع پر گفتگو ہو سکے، چونکہ یہ اسی سے متعلق ہے، منسلک بات ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر کے حقوق کے معاملے میں تنبیہ فرمائی، نصیحت فرمائی، اور اس کے بعد یہ بیماری جب بڑھی تو ایک سوال یہاں پر تھا کہ کس مہینے میں بیماری کی ابتدا ہوئی۔ بہرحال اس تعلق سے اقوال علماء کے ہیں، مگر صحیح یہ ہے کہ 22 صفر کو آپ کی طبیعت ناساز ہوئی۔ کب؟ صفر کی 22 کو، جس کی وجہ سے بعض جاہلوں میں یہ وہم پیدا ہوتا ہے کہ معاذ اللہ صفر کا مہینہ منحوس ہے، اس میں شادی بیاہ وغیرہ کوئی نیا کام کرنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ یہ ان کا خیال جاہلانہ ہے، دقیانوسی ہے۔ شریعت میں اسلام اور شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کوئی مہینہ کوئی سال منحوس نہیں ہوتا، نہ ہی محرم منحوس ہے اور نہ ہی سفر منحوس ہے۔ اس میں شادیاں کرنا، نئے کام کرنا، کپڑے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ یہ جو تصورات ہیں یہ پہلے کے شیعوں کے، رافضیوں کے، خارجیوں کے چلے آ رہے تھے، جو لوگوں میں گھر کر گئے امام حسین کے نام پر یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر۔
آپ خود سوچئے کہ ہمارے علاقے میں چونکہ تبلیغیوں کا، دیوبندیوں کا بڑا غلبہ اثر تھا اس پہلے، تو لوگ میلاد النبی کے موقع پر 12 ربیع الاول شریف کو ہم یہ دیکھتے تھے کہ جلوس بھی نکلتا ہے، خوب جلوس نکلتا ہے، میلاد شریف کی محفلیں ہوتی ہیں، بڑا لمبا لمبا جلوس نکلتا تھا، دو دنوں تک جلوس نکلتے تھے، 2-3 گاؤں میں جایا کرتے تھے ہم لوگ، نعت مصطفیٰ پڑھتے ہوئے، جھنڈے پھہراتے ہوئے، مدرسے کا چندہ بھی ہوتا تھا، نعت پاک بھی پڑھی جاتی تھی، گھروں گھروں میں مٹھائی اور تقسیم ہوتی تھی، شیرنی شربت پلائے جاتے تھے، مگر نام کیا تھا؟ ہم کو اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے علاقے میں 12 ربیع الاول شریف جو میلاد النبی کی تاریخ ہے، ہمارے علاقے میں تپا اجیار جسے کہتے ہیں، وہاں پر اس دن کو 12 وفات کے نام سے لوگ یاد کرتے تھے، 12 وفات، جبکہ ہم اسے میلاد النبی کا دن کہتے ہیں۔ وہ 12 وفات نہیں ہے، مگر چونکہ تبلیغیوں کا اثر تھا اور یہ بڑے چالاک ہوتے ہیں، کھل کر کبھی سامنے نہیں آتے اپنے عقیدے کو بیان کرتے ہوئے، وہ کبھی کھل کر نہیں کہیں گے کہ نبی معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے، لوگوں کے بیچ میں ایسی باتیں نہیں کریں گے، لیکن ہاں وہ اپنے جب ان کے پکے تبلیغی بن جاؤ تب یہ باتیں کرتے ہیں۔ بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ کہ کچھ جاہلانہ رسم و رواج پیدا ہوا کہ سفر منحوس ہے، کیونکہ اسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہوئی اور بیماری کی ابتدا ہوئی ہے، مگر یہ ان کی جہالت ہے کہ سفر میں شروع ہوئی اور اس کے بعد ربیع الاول تک آئی، تو 8 دن سفر کے ہوئے اور ربیع الاول شریف کے اندر آئے، تو یہ جو بات ہے یہ سمجھ سے باہر ہے، لہذا یاد رہے کہ شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ آپ جب بیمار ہوئے، طبیعت علیل ہوئی، تو عدل و انصاف کے تقاضے کے تحت باری باری 5 دنوں تک ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے جاتے رہے، لیکن اس کے بعد جب مرض میں شدت پیدا ہو گئی تو آپ نے تمام ازواج مطہرات سے اجازت لے کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے کمرے میں آپ نے قیام فرمایا۔ یہ اجازت اور عدل اور عورتوں کے ساتھ باری باندھنا یہ سرکار کا اپنا فضل تھا، ورنہ آپ پر عدل واجب، یہ چیز واجب نہ تھی کہ آپ ساری عورتوں کے ساتھ باری باندھیں۔ یہ ہمارے لیے حکم ہے کہ اگر کسی کی 1 سے زیادہ 2 بیویاں ہوں، 3 ہوں یا 4 ہوں، تو اس کے لیے باری کا سب کے لیے خیال کرے، مگر سرکار کے اوپر یہ چیز واجب نہیں۔ بہرحال یہ خود سرکار نے کرم فرمایا، تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم 5 دنوں کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں تشریف فرما رہے، اور وہیں سے جب تک طاقت رہی مسجد نبوی میں نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے جاتے تھے، مسجد نبوی میں نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ اس کے بعد جب اور طبیعت علیل ہوئی تو بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے جس کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب سرکار پر مرض کا غلبہ ہوا تو آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، یعنی ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پاس موجود تھیں، فرمایا یا رسول اللہ، میرے ابا نرم دل آدمی ہیں، آپ کی جگہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ سرکار نے دوبارہ فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت ام المومنین صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پھر کہا وہ نرم دل ہیں، آپ کی جگہ نہیں کھڑے ہو سکتے۔ حضور نے تیسری بار وہی حکم سختی کے ساتھ فرمایا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی۔ حضور کی ظاہری حیات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کل 17 نمازیں پڑھائی ہیں سرکار کی موجودگی میں۔ علماء کرام نے اس حدیث سے استدلال کیا کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر واضح دلالت ہے کہ مطلقاً تمام صحابہ سے افضل اور خلافت اور امامت کے سب سے زیادہ حقدار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ ہے۔ بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے رہے، اور اس کے بعد ایک روایت بخاری اور مسلم کی یہ ہے کہ ایک دن ظہر کی نماز کے وقت آپ کو کچھ سکون محسوس ہوا، افاقہ ہوا، آپ کھڑے ہوئے، ایک طرف سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کندھے سے سہارا دیا اور دوسری طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہارا دے کر مسجد میں تشریف لائے۔ حضرت ایسی حالت میں مسجد میں آئے کہ حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھو ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، سرکار پیچھے سے آئے، احساس ہوا کہ سرکار آ رہے ہیں، جیسے کچھ احساس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوا تو آپ پیچھے ہٹنے لگے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارہ فرمایا کہ نہ ہٹو. آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بائیں جانب بیٹھ گئے، یعنی کہ حضرت ابوبکر ہوئے دائیں طرف اور سرکار ہو گئے ابوبکر کے بائیں طرف. مسئلہ یہی ہے کہ جب دو لوگ ہوں، ایک امام اس کے پیچھے ایک مقتدی صرف ایک ہو، تو اس صورت میں مقتدی اپنے امام کے دائیں جانب کھڑا ہوگا. تو سرکار بائیں جانب ابوبکر کے ہوئے، اس اعتبار سے ابوبکر دائیں جانب ہوئے. اس طرح آپ نے، میرے نبی نے بیٹھ کر نماز پڑھائی. آپ کو دیکھ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر دوسرے لوگ نماز کے ارکان ادا کرتے رہے. نماز کے بعد آپ نے خطبہ دیا، صحابہ کو وصیت فرمائی. جب آپ کی بیماری سخت ہو چکی، آپ کو یاد آیا کہ میری ملکیت میں 6 اشرفیاں ہیں. آپ نے حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا انہیں خیرات کر دو. حضرت عائشہ مشغولیت میں بھول گئیں، نہ کر سکیں. میرے نبی نے خود منگا کر اسے خیرات کیا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے نبی کہ اشرفیاں اس کے قبضے میں ہوں، یہ مقام نبوت کے خلاف ہے. بہرحال مرض کبھی کم ہوتا کبھی تیز ہوتا. دوشنبہ کے روز جس دن آپ کی وفات ہوئی، صبح کے وقت آپ کی طبیعت بظاہر بڑی پرسکون تھی، مگر دن جیسے چڑھتا جا رہا تھا آپ پر غشی طاری ہوتی گئی اور پھر افاقہ ہوتا تھا. حضرت امام بخاری نے ایک روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ وفات سے کچھ پہلے سرکار میرے سینے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے کہ میرے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر اس حال میں آئے کہ ان کے ہاتھ میں مسواک تھی. میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن کو دیکھ رہے ہیں بار بار. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں جانتی تھی کہ آپ کو مسواک بہت پسند ہے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں عبد الرحمن سے آپ کے لیے مسواک لے لوں؟ آپ نے سر کے اشارے سے فرمایا ہاں. چنانچہ میں نے عبد الرحمن سے مسواک لیا اور اس کے بعد سرکار کو دی، مگر اس سرکار نے مسواک کو منہ میں ڈالا، چبانا چاہا تو سخت تھی، آپ چبا نہ سکے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو حضرت عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ کو مسواک نرم کر کے دے دوں؟ آپ نے اجازت دی. میں نے مسواک کو نرم کیا اور اس کے بعد آپ نے مسواک کو اپنی دانتوں پر پھیرا. اس کے بعد حضرت سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر آخرت کی آخری گھڑی آئی. وقت کافی ہو رہا ہے. آخری گھڑی کا تذکرہ کرنے کے بعد مجھے گفتگو آخر تک مکمل کرنی ہوگی، اس لیے آج کا یہ خطاب بس یہیں پر ہم ختم کرتے ہیں اور مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دارین کی سعادتوں، برکتوں، رحمتوں، نعمتوں سے مالا مال فرمائے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ. دوران خطاب قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت کرنے میں یا حدیث پاک کو نقل کرنے میں کہیں اگر خطاً ساون سبقتاً کوئی لغزش و خطا ہوئی ہو، اللہ رب العزت غفور الرحیم اپنے فضل سے اسے معاف فرما اور دارین کی سعادت و برکتوں سے مالا مال فرمائے. استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.